بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم منہج انقلاب نبوی جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم کتاب ہے اور اسلامی انقلاب کے ایک اہم گوشے کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے کہ اس کے برپا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے صفحہ 32 تک مطالعہ کر لیا تھا اور ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ جو نظریہ توحید ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا نظریہ تھا، اور آج اگر ہم اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نظریہ بھی یقیناً توحید ہی ہوگا، لیکن یہ کہ اس کی تعبیر جدید کیا ہوگی۔ تو یہ بات ہمارے بعض ساتھیوں کو کھلتی بھی ہے کہ اس کی تعبیر جدید کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اصل بات سمجھ لیجئے کہ وہ نظریہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور ہر نبی یا ہر رسول نے آ کے اس نظریے کے اوپر جو گرد پڑ گئی تھی، اس کی جو غلط تعبیرات ہو گئی تھیں، جو اس کی اصل جوہر کو بتدریج ختم کر دیا گیا تھا، اس کو اثر نو اجاگر کر کے اسے ایک انقلابی نظریے کے طور پر اپنے وقت کے جو مسائل تھے ان کے حل کے طور پر اس نظریے کو پیش کیا، جس کے نتیجے میں ایک ہلچل مچی، ایک انقلابی دعوت ہر معاشرے میں اٹھی، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی مداخلت سے، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توفیق دی کہ ان کے ساتھیوں کی مدد سے وہ معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پر 14 صدیاں بیتی ہیں۔ اس دوران اس توحید کا جو بھی ہم نے حشر کیا اور جس طرح اس کی انقلابیت کو ختم کیا گیا، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، بتدریج اسے ایک عام عقیدہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہ انقلابی نظریے کی جگہ پہ اسی کا شکوہ ہے جو علامہ اقبال کرتے نظر آتے ہیں کہ زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ تو اب ایک گفتگو اور بات چیت اور بحث مباحثہ اور مناظرہ اس کی اور آپس میں باہمی کھینچا تانی کا ذریعہ تو وہ توحید کا نظریہ بن گیا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم کسی کو مشرک کہہ سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اور کوئی موحد بن بیٹھتا ہے اور کہلاتا ہے، لیکن یہ کہ اس توحید کے مقتضیات کیا ہیں، مضمرات کیا ہیں، متضمنات کیا ہیں، یہ ہے کہ جو آج کے دور میں پھر کھولنے کی بات ہے۔ اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب جو خاص طور پہ توحید کے 3 پہلوؤں کو یہاں پہ نمایاں کر رہے ہیں منہج انقلاب نبوی میں، وہ یہ ہے کہ توحید، اللہ پر ایمان، اللہ کو ماننا۔ کون سے اللہ کو ماننا؟ اس اللہ کو ماننا جس کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے۔ اپنے کسی ذہن کے تراشیدہ خدا کو ماننے کا مطلب توحید نہیں ہے۔ اپنی عقل سے، فہم سے جو سمجھ میں آیا خدا ہے اس کو مان لینے کا مطلب توحید نہیں ہے۔ جو وراثت میں عقیدہ ملا ہے اور اس کی بنیاد پہ سمجھ لینا کہ یہ توحید ہے، تو یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ کا ایک تعارف ہے، اللہ کی ایک پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی کچھ صفات ہیں، اس کے کچھ اسماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے قرآن مجید نے اس کا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ان تمام صفات کے ساتھ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو ان تمام صفات کے ساتھ اسے ماننا، یہ ہے در حقیقت توحید کا ماننا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ معبود ہے اور ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا تو شرک ہو گیا، یقیناً شرک ہو جاتا ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہ بھی ہے، مال اور جو بادشاہ ارض و سما ہے، اور حقیقی جو ہے وہ بادشاہ اور حاکم، یہ دونوں حیثیتیں اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے۔ اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ 17 مرتبہ قرآن مجید نے لہو ملک السماوات والارض یا للہ ملک السماوات والارض کی ترکیب استعمال کی ہے کہ بادشاہی اسی کے لیے ہے یا اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں کی اور زمین کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف قرآن مجید نے یہ بھی کرایا ہے کہ یہ قانون دینے کا اختیار، حکم دینے کا اختیار یہ اسی کا ہے، کیونکہ بنایا اس نے ہے۔ الا لہ الخلق، جب تخلیق اس کی ہے، بنانے والا وہ ہے، وہ خالق ہیں، تو لہ الملک اور لہ الامر، امر دینے کا اختیار بھی اسی کے لیے ہوگا، بادشاہی بھی اسی کی ہوگی، فرما روائی بھی اسی کی ہوگی، حکمرانی بھی اسی کی ہوگی، اور وہی اس سب کا جو ہے وہ مالک و مختار بھی ہوگا۔ اب یہ جو اس کی بادشاہی ہے، اس بادشاہی میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جیسے اپنے سجدے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ایسے ہی اپنے بادشاہی میں، اپنے قانون سازی کے اختیار میں، حلال و حرام کے فیصلے میں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس اختیار میں وہ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کرنا گوارا نہیں کرتا۔
اور جو اس نے رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، وہ بھی اس کے حکم کے مطابق حلت و حرمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی فرما دیا کہ یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو قانون دے رہے ہیں، یہ جو ضابطہ دے رہے ہیں، یہ اخلاق جو سکھا رہے ہیں، یہ جو حلال و حرام کی جو ہے وہ فرق بتا رہے ہیں، یہ سب ان کی طرف وہی کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں۔ یہ اختیار اگر کسی اور کے پاس ہو تو قرآن کی نظر میں وہ رب بن جاتا ہے۔ اسی معنی میں جو یہود و نصارہ کے بڑے جو ان کا جو مذہبی طبقہ تھا، اس نے چونکہ یہ اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، وہی حلت و حرمت کے فیصلے کرتا تھا، اور اس معنی میں قرآن مجید نے اسے رب قرار دیا، انہیں رب قرار دیا کہ اتخذوا اخبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے اخبار و رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنایا ہوا ہے۔ اب ان کو سجدے تو نہیں کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ کسی طرح خالق تو نہیں مانتے تھے، یہ تو نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والے یہ ہیں، تو وہ کس حیثیت میں رب تھے ان کے کہ وہ قانون ساز تھے، ان کے مختار تھے، قانون کا اختیار بنانے کا، حلال و حرام کا ان کے پاس تھا۔ اسی معنی میں فرعون کی ربوبیت کی جو رب بننے کی بات ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ اس نے کس معنی میں کہا تھا کہ میں رب ہوں؟ اس معنی میں تو نہیں کہ مصر میں نے بنایا ہے، اس معنی میں تو نہیں کہ مصر کے لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ اسی معنی میں تھا انا ربکم الاعلی، کہ قانون میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، اس شہر کے اوپر انتظام و انصرام میرا ہے، لہذا یہاں بادشاہی بھی میری چلے گی۔ اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو یہ جو اللہ کی یہ حاکمیت کا تصور ہے، یہ اللہ حاکم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت زمین کے اوپر نافذ کیسے ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا ایک نمائندہ بھیجتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، اللہ کے پہلے نمائندے بھی ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اپوائنٹڈ ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان اپوائنٹڈ لوگوں کا سلسلہ چلا، اسی کو ہم نبوت کہتے ہیں۔ اسی میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ رسول بھی آتے رہے۔ اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ مامور من اللہ ہیں۔ ان کو یہ اپنی مرضی سے یہاں پہ آ کے نہیں بیٹھ گئے اس منصب کے اوپر، اور لوگوں کے کسی گروہ یا جتھے نے اٹھا کر انہیں یہ منصب نہیں عطا کر دیا ہے۔ وہ جو اس منصب کا مالک ہے، اس مالک نے، اس بادشاہ ارض و سما نے اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک رسول، اپنا ایک پیغام دینے والا، پیغام اس کا ہے، یہ اس کے پیغام بر ہیں، اس کے پیغام کو اٹھا کے لائے ہیں، اور یہ اس کی طرف سے مامور ہیں، اپوائنٹڈ ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی اپوائنٹمنٹ ہے کہ جیسے ایک ملک ہے، اس کا کوئی سربراہ ہے، قانونی سربراہ ہے، اور اس نے کسی صوبے میں اپنا کوئی گورنر نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، گورننس کے لیے بھیجا ہے، وہ تو ایک جائز اس کی گورنمنٹ ہوگی، اس لیے کہ ایک جائز حکمران نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے۔ اور وہیں پر کوئی خود ساختہ حکمران کھڑا ہو جائے تو وہ اس کی سمجھا جائے گا کہ اس نے مرکز کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ تو اس زمین کا اصل بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، آسمان کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، اور یہاں اس زمین پر اس نے مختلف علاقوں میں اور مختلف قوموں میں اپنی اس بادشاہی کی نمائندگی کرنے کے لیے، قانون دینے کے لیے اپنے مخصوص نمائندے بھیجے ہیں، اور ان نمائندوں کو ہم رسول کہتے ہیں، اور ان کو اس نے معصوم عن الخطا بھی بنایا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے، یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے اس فرما روا کے حکم کی نفی ہوتی ہو، یا یہ کہ اس کی معصیت لازم آتی ہو۔ ایسا وہ کرنے لگیں تو ان کے رستے میں رکاوٹ آ جائے گی، ان کے آگے پیچھے اس کے محافظ ہیں، وہ ان کو حفاظت کرتے رہتے ہیں اس کی حکم سے، نہ کوئی دوسرا انہیں گزن پہنچا سکتا ہے، اور نہ یہ کہ وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، مخلص لوگ ہوتے ہیں جن کو اس نے چن لیا ہوتا ہے، اور وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب چونکہ یہ اس اتھارٹی کی طرف سے مامور ہیں، اپوائنٹڈ ہیں اور پروٹیکٹڈ ہیں، لہٰذا باقی جو بھی اس کی مخلوق ہے ان کے لیے لازم ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے ان نمائندوں کی وہ اطاعت کرے، ان کی بات مانے، ان کا کہا مانے۔ اسی لیے آپ کو قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ یہ اس لیے کہ گویا رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہوگی، کہ یہ بالفعل اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بادشاہی کو تسلیم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کر لیں، اور اس کے نمائندے کی حیثیت سے بلا چوں چرا اس کی اطاعت شروع کر دیں۔ یہ سلسلہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ اسے ہم اپنی اصطلاح میں کہیں گے کہ یہ خلافت خاصہ کا دور ہے، یہ امامت کا دور بھی ہے اور خلافت خاصہ کا دور بھی ہے۔
اور اس میں یعنی خاص ایک آدمی کو، مخصوص کسی بندے کو اللہ چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، اس کا اصطفاء ہوتا ہے، وہ اجتباء اس کا ہوتا ہے، اسی لیے اسے مصطفیٰ یا مجتبیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ہر نبی کے لیے ہیں۔ ہاں وہ مصطفیٰ کامل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ تمام نبی ہیں جن کو اللہ نے چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، تو اللہ نے آدم کو بھی چنا، اللہ نے نوح کو بھی چنا، آل عمران کو بھی چنا۔ یہ سارے چنیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے مجتبیٰ ہیں یہ سارے کے سارے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نبوت ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب کسی ایسے چنیدہ آدمی نے نہیں آنا، تو یہ جو ہم نے کل یہ حصہ پڑھ لیا تھا کہ جو خلافت کا یہاں پہ حاکمیت کا تصور انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ خلافت کا تصور ہے، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ اس کے بعد پھر ایک اختلاف ہوا ہے، اور وہ اختلاف اہل تشیع اور اہل تسنن کا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ نبوت کے خاتمے کے بعد اب امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک 12 امام آنے ہیں، اور یہ جو امام ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، یہ بھی پروٹیکٹڈ ہیں، لہٰذا یہ بھی جو ہے ان کی بھی اطاعت ہوگی، یہ مطاع مطلق ہیں، ان کی ایبسولوٹ جو اوبیڈینس یہ مخلوق پر لازم ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل تسنن جو ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی، اور یہ اپوائنٹمنٹ اس طرح کی اور یہ اسی طرح یہ پروٹیکشن یہ خاصہ نبوت ہے، معصوم عن الخطا ہونا اور یہ کہ معمور من اللہ ہونا، یہ صرف یعنی ایک فرد کے اعتبار سے یہ نبیوں کے لیے تھا، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں اگر کسی میں نہیں ہیں تو اس کی ایبسولوٹ اوبیڈینس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ مطاع مطلق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی اطاعت ہوگی تو فی المعروف ہوگی، قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور اس سے باہر ہو نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اس بنیادی فرق کا تعلق اصلاً سیاسی نظام کے فرق کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس وقت ایران میں جو نظام آیا ہے اس میں سمجھ لیجئے کہ امام چونکہ 11 اماموں تک تو چلے ہیں، 12واں امام کے بعد وہ موجود نہیں ہیں، حاضر نہیں ہیں ان کے تصور کے مطابق، تو وہاں پہ ایک انتظار کی کیفیت رہی ہے اس پورے عرصے میں، لیکن یہ کہ امام خمینی سامنے آ کے اس انتظار کی کیفیت کو اپنے اجتہاد سے تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تک امام صاحب تشریف نہیں لاتے ایک نائب امام، یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ جو اہل تسنن کے ہاں خلافت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی خلافت ہے، تو یہاں پہ اس کی جگہ پہ امام کی خلافت کا ایک تصور ہے جو موجود ہے کہ جب تک امام نہیں آتے ان کا کوئی نائب ہوگا جو ان کی طرف سے نیابت کرے گا، اور اس نائب کا تعین جو ہے وہ ان کی ایک کونسل کرتی ہے۔ تو اب اس وجہ سے ان کا ایک سیاسی نظام ہے جو ہمیں ایران میں نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ اہل تسنن کے ہاں کوئی ایسا سیاسی نظام اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو کتابوں میں موجود ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اب کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، اب کوئی معمور من اللہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اکاؤنٹیبل بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اب نمائندہ ہوگا اہل سنت کا کہ عوام کا، اب اسے لوگ جو ہے وہ معمور کریں گے، یعنی اپوائنٹڈ اب وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ اب اس کی ہوگی مسلمان عوام کی طرف سے، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اور اس حوالے سے ہم یعنی اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو یہ اضافہ ہم کر سکتے ہیں، جو اس کتاب میں تو اضافہ نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ وہ اضافہ ہم کر سکتے ہیں، وہ اضافہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاص طور پر کسی بندے کو منتخب کر کے اپوائنٹ کرنا ہوتا تھا، اس سلسلے کو نبوت پہ آ کے ختم کرنے کے بعد ایک پوری امت ہے جو اس کام پر مامور کی ہے۔ وہ امت ہے محمد الرسول اللہ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کو قرآن مجید میں جو نظر آتے ہیں نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ رسول اللہ نے اپوائنٹ کر کے تمہارے اوپر گواہ بنایا ہے۔ جب یہ تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں گے تو اب باقی ساری نوع انسانی کے اوپر تم گواہ ہو جاؤ گے، تو وہ حیثیت جو رسول کی تمہارے حوالے سے ہے وہ حیثیت باقی دنیا کے حوالے سے اب تمہاری ہو جائے گی۔ اچھا یہی چیز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، گویا وہ جو اپوائنٹمنٹ کی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کر دیں، اور اس کے بعد پوچھا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے کہا جی بالکل، ہم انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اب حضور نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہوگی، میرا کام پورا ہو گیا، میرا کام تھا تم تک پہنچانا، اور اب جو یہاں غیب ہیں موجود نہیں ہیں جنہوں نے یہ گواہی نہیں دی ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ، جنہوں نے گواہی دی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ پہنچائے
الغائب، اس تک کہ جو غائب رہا، جس تک یہ بات نہیں پہنچی، تو اب باقی دنیا پر حجت قائم کرنے کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے وہ اب تمہاری ہے۔ اسی معنی میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو۔ اب یہاں نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو، کھڑے کیے گئے، تمہاری بعثت ہوئی ہے، تمہیں اس لیے مبعوث کیا گیا ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، باقی نوع انسانی پر حجت قائم کرنے کے لیے تم کھڑے کیے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تو یہ ذمہ داری اب تمہارے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے جو نبی کی ذمہ داری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے نبیوں کا انتخاب کرتے رہے اور اس کے لیے استفاء اور اجتباء کے الفاظ ہیں، ہمیں قرآن مجید میں اس امت کے لیے یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں، بلکہ اس کی جو آخری آیت ہے اس میں تو اس کا بڑا واضح تذکرہ ہے، لیکن یہ کہ اس آیت سے ایک دو آیتیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے اس سلسلے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہا ہے، وہ رسول چنتا تھا، پیغامبر چنتا تھا، اپنے ایلچی جو اس نے اپنا پیغام رساں چنتا تھا، فرشتوں میں سے بھی چنتا تھا اور انسانوں میں سے بھی چنتا تھا۔ اب فرشتوں میں سے حضرت جبریل ہیں جن کو اللہ اپنا پیغام دیتے تھے، حضرت جبریل انسانوں میں سے چنے ہوئے رسول تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ اب وہ جو انسانوں میں سے چنا ہوا اللہ کا رسول ہے، اس کا کام ہے کہ وہ باقی نوع انسانوں تک یا جن کی طرف وہ مبعوث کیا گیا ہے ان کی طرف اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ اس کے بعد اب کیا ہوا، نبوت ختم ہو گئی، لہٰذا آخری آیت اب ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو یعنی اس کے دو آیتیں بعد جو آیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہارا اجتباء کر لیا ہے، اس نے تمہیں مجتبی بنا لیا ہے۔ یعنی وہ کام جو پہلے ایک فرد کا ہوتا تھا وہ کام اب پوری امت کے ذمہ لگا دیا گیا، ایک ادارہ بنا دیا گیا، اس لیے کہ اجتماعیت کا دور آ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آگے عمرانی ارتقاء کے نتیجے میں کیا کچھ ہونا ہے، ریاستیں کیسی بڑی بڑی امپائرز وجود میں آنی ہیں، بلکہ اینڈ ٹائمز میں جا کے گلوبل جو ہے وہ ولیج بن جانا ہے۔ تو اب ایک فرد کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے، وہ ادارہ ہے جس کا نام امت ہے، ہم مقصد لوگوں کا گروہ۔ اب یہ اللہ نے کھڑا کر دیا ہے اور یہ اپوائنٹڈ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اجماع وہ بھی بائنڈنگ ہے، کیونکہ یہ اس امت کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ یہ برائی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ جب اجماع کرے گی تو وہ بالکل لوگوں کے لیے جو ہے اسے فالو کرنا، یہ سبیل المومنین ہے، اور جو اس سے جو ہے دائیں بائیں ہوگا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ تو یہ در حقیقت وہ صفات آپ کو اگر کہیں نظر آئیں گی تو کسی فرد میں نہیں نظر آئیں گی بلکہ امت میں بحیثیت مجموعی نظر آئیں گی۔ اچھا، یہی سورہ فاطر میں وہ استفاء کا لفظ بھی آ گیا کہ یہ اللہ کی کتاب تھی، اس کے وارث اللہ کے نبی ہیں، ظاہر انہی کو دی گئی، انہی کے سینے میں اتاری گئی، ان کے دل پر اس کا نزول ہوا ہے، پھر انہوں نے لوگوں تک پہنچائی۔ اب وہ دنیا سے اٹھ گئے تو اس کے بعد یہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کس کی وراثت میں دیا، کس کو اس کا حامل بنایا؟ تو اس امت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا۔ اب ویسے تو پوری جو نوع انسانی ہے، اولاد آدم، ساری کے سارے اللہ کے بندے ہی ہیں، کوئی بے شک وہ بیچارے دعویٰ کرتے پھریں کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن یہ دیکھیں نا، ایک چھوٹے سے جو ہے وہ مچھر تو خیر بہت بڑی شے ہے، اس سے بھی کتنی گئی، جتنے انسان سے چھوٹا مچھر ہے شاید اس سے اتنا ہی چھوٹا یہ جو وائرس ہے، لیکن یہ کہ سب کی مرضی اب جو ہے وہ اپنے بیڈ روم میں مقید ہو کے رہ گئی ہے، وہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی مرضی۔ تو وہ جیسے آیت آتی ہے نا کہ ہم ایسی نشانی آسمان سے اتار سکتے ہیں جن کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں، تو لیکن یہ کہ امتحان کے لیے ہم نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ ایسی نشانی نہیں اتار رہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہمارے سامنے اللہ کی آ گئی ہے کہ کس طرح بڑے بڑے خود سر اور جو باغی اور دشمن دین کے وہ اب گردنیں جھکائے بیٹھے ہیں، اور یہ کہ بلکہ یہ کہ تلاوت سننے کے لیے اور آذانیں کہلانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت تو ہے، لیکن یہ کہ اس نے امتحاناً دنیا میں جو ہے وہ انسان کو چھوٹا موٹا اختیار بھی دیا ہے، اس کی سرکشی کو گوارا بھی کرتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے سارے کے سارے اس کے بندے ہیں۔ ان بندوں میں سے کچھ بندوں کو اس نے چن لیا، وہ چنیدہ بندے کون ہیں؟ وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ وہ منصب بھی ہے کہ جس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو یہ مصطفیٰ بھی ہے، یہ مجتبیٰ بھی ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا۔
لہٰذا اب یہ امت اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنائے گی، اور وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا بلکہ خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کو کل بھی امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بات سنائی تھی، اگرچہ کہ ان کو جس جگہ پہ ان کے اس فتوے کو کوٹ کیا گیا ہے وہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے کوٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کا غلط مفہوم نکالا ہے۔ انہوں نے تو یہ نکالا کہ اب خلافت قائم کرنا ہی در حقیقت جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ امام صاحب یہ فرماتے، امام صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا صحیح تناظر یہ ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی جو اب کسی کو اللہ کا خلیفہ سمجھا جائے تو وہ شرک کیا جائے گا۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب اللہ کی خلافت کسی فرد کے پاس نہیں ہے، امت مسلمہ کے پاس ہے، اور امت مسلمہ اپنی وہ خلافت ڈیلیگیٹ جس کو کرے گی وہ اس امت کا خلیفہ ہوگا، اس کا جانشین ہوگا، اس کی نیابت کرے گا، اس کو ریپریزنٹ کرے گا۔ وہ اللہ کا خلیفہ، اللہ کی نیابت کرنے والا، اللہ کی جانشین کرنے والا یا اللہ کی ریپریزنٹیشن کرنے والا نہیں ہوگا، وہ امت کا ریپریزنٹیٹر ہوگا۔ بہرحال یہ تو ہمارے سامنے آ گیا تھا، اور اس کی جو زیادہ وضاحت ہے کھول کر جو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیان کیا ہوا ہے کہ وہ نظام اس صورت میں بنے گا کیسے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا، یعنی وہ امت اس کو کیسے ڈیلیگیٹ کرے گی اپنی پاور۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو حاکمیت کے لیے جو طور طریقے اور جو اسٹیٹ کرافٹ مغرب نے انٹروڈیوس کروایا ہے، یہ ہم سب کی انسانوں کی ایک مشترکہ میراث ہے، یہ انسانوں کی اچیومنٹ ہے، اور اس کو لینے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے، کوئی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہ ان کے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کرنا لینا چاہیے۔ تو اسی پروسیس سے، جس پروسیس سے حاکم کا انتخاب دنیا کرتی ہے، اسی پروسیس سے ہم خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور وہ جو بھی اب مجلس قانون ساز ہوگی، ظاہر ہے وہ ایبسلیوٹ اتھارٹی تو اس کے پاس نہیں ہوگی جیسے دنیا کی مجلس قانون سازوں کے پاس ہوتی ہیں، یہ تو اب اس کی لمیٹڈ ہوگی قرآن و سنت کے اندر، لیکن قانون سازی کا سارا طریقہ وہی ہوگا، بس اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی۔ یہ جب آپ نظام بنا لیں گے تو توحید کی حاکمیت والے پہلو نے آج کے دور کا پیرہن اختیار کر لے گا، یعنی وہ آج کی دور کی سطح پر آ جائے گا۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پہلے وقتوں میں جو پہلے توحید کے نتیجے میں جو ایک نظام بنا تھا وہ کیا تھا کہ یہ جو ریپریزنٹیٹر ہوتے تھے یہ لوگوں نے بنائے نہیں ہوتے تھے، یہ نیچرل ہوتے تھے۔ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں ایک سردار پہلے سے موجود ہے، جیسے ایک خاندان ہے تو اس میں والد نیچرل ہے، اس کے لیے کوئی انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انتخاب ہوا ہے، تو اب وہ تو خاندان اور یہ بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ مگر جو قبیلے ہوتے تھے ان کا سربراہ ہے اور سربراہ رہتا تھا، اب وہ قبیلے کا نظام ہی ختم ہو گیا۔ آپ یہ کہیں کہ اصحاب حل وقت لازماً کسی قبیلے کا سربراہ ہی ہوگا تو یہ تو ایک انہونی بات ہے، آج کے زمانے میں یہ فٹ ہی نہیں ہوگی، وہ شے ہی نہیں موجود، وہ بیسک یونٹ ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی سربراہ کو لے کے آپ اصحاب حل وقت بنائیں گے۔ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے اسے ڈھالنے کا، آج کا پیرہن پہنانے کا مطلب یہ ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کیسے کہیں گے کہ ہم اسلامی نظام لا سکتے ہیں اور انقلاب برپا کر سکتے ہیں؟ یہی وہ بات تھی کہ جسے کہا گیا کہ اس کے بغیر تو آپ جنت الحمقہ میں رہنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے وہ انقلاب ٹپک پڑے گا از خود سے، اور کیسے لوگ اس کے لیے قربانیاں دیں گے اور محنت کریں گے؟ تو یہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ حاکمیت والا مسئلہ سمجھ لیا۔ اس کے آگے یہ صفحہ نمبر 32 سے ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا ہے کہ معاشی نظام کی بنیاد کیا ہوگی، توحید ہمیں معاشی نظام کی کیا اساس فراہم کرتی ہے۔ تو اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے ہیڈنگ باندھی ہے وہ ہیڈنگ ہے ملکیت کی بجائے امانت کا تصور ہے۔ میں اب یہاں سے پڑھ رہا ہوں، فرمایا اسی توحید کے نظریے کا بدیہی نتیجہ ہے جسے اس دور میں پوری طرح کھول کر بیان کرنے اور واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کو چھپا کے رکھنے کی ضرورت ہے اور جب انقلاب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب ہم نے کیا ماڈل لے کے آنا ہے۔ یہ آج لوگوں کو بتا کر اعتماد قائم کرنا ہے، انہیں موٹیویشن دینی ہے، اسے آج کے دور میں واضح کر کے اور کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان کی ملکیت مطلقہ کی نفی کامل ہے۔ اصل میں یہ جو میری مرضی والا فلسفہ ہے نا، یہ ابھی ہم نے جسم کی حد تک سنا ہے، لیکن یہ کہ اس کی وسعت جو ہے، جو اب گویا مسلمہ ہو چکی ہے کہ میرا مال میری مرضی، اس مال کے اندر جو ہے ظاہر ہے جسم و جان بھی آ جائیں گے، تو اسی میں پھر وہ سرمایہ دار کا مال ہے تو اس کی مرضی، وہ سود لے جو کرے۔ تو توحید در حقیقت اس پورے فلسفے ہی کی جڑ کاٹ دیتی ہے کہ یہاں ملکیت کسی کی ہے ہی نہیں، آپ کی اپنی جسم کی ملکیت نہیں ہے، آپ کی ملکیت آپ کے مال کے اوپر نہیں ہے، آپ کی زمین کے اوپر آپ کی ملکیت نہیں ہے۔
جیسے کوئی حاکم مطلق نہیں ویسے ہی کوئی مالک مطلق نہیں۔ حاکم حقیقی بھی اللہ ہے، جیسے ہم نے ابھی سمجھ لیا کہ حکم دینے کا اختیار تو صرف اسی کے پاس ہے، لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح مالک حقیقی بھی اللہ ہی ہے، جیسے لہو ملک السماوات والارض ہے اور للہ ملک السماوات والارض ہے، اسی طرح لہو ما فی السماوات وما فی الارض ہے اور للہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا مالک حقیقی بھی وہی ہے۔ قرآن مجید میں جس طور پر مختلف اسالیب سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا اثبات فرمایا گیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ملکیت مطلقہ کا بھی مختلف اسالیب سے اثبات کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہ شاید ملکیت کا جو ہے نا وہ اثبات وہ اس سے بھی حاکمیت والے اثبات سے بھی زیادہ اسالیب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جیسے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض اور لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی اسی ملکیت مطلقہ کے اظہار کے لیے قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ یہاں للہ اور لہو میں حرف جار لام کے یعنی یہ اسلوب متعدد بار آیا ہے، اس میں اضافہ للہ میراث السماوات والارض بھی آتا ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں للہ اور لہو میں حرف جار، یہ یعنی جو ہو کی ضمیر سے پہلے لام ہے اور اللہ کے لفظ سے پہلے لام ہے، یہ حرف جار ہے۔ لام کے متعلق تمام مفسرین کا اجماع ہے، یعنی یہ جو حرف جار لام ہے اس کے متعلق تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ لام تملیک بھی ہے اور لام استحقاق بھی۔ اب اس کی وضاحت آ رہی، بلکہ یہ کہ تملیک کا مطلب ملکیت، یعنی یہ ظاہر کرتا ہے لہو ما فی السماوات، یعنی آسمان اسی کے لیے، یعنی اسی کی ملکیت ہے، اور استحقاق کا مطلب یہ کہ یہ ایک ملکیت ہوتی ہے جو آپ نے قبضہ کر لیا تو بس آپ کی ملکیت ہے۔ تو یہ استحقاق کا معنی یہ ہے کہ حق بھی اسی کا ہے، چونکہ بنایا اس نے ہے، جب بنانے والا وہ ہے تو اس کی ملکیت کا دعویٰ دار ہونا بھی اسی کا حق ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرما کر مسئلے کو بالکل واضح اور منقح کر دیا کہ جس طرح حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، اسی طرح کائنات کی ہر شے کا مالک حقیقی بھی صرف اللہ ہی ہے۔ شیخ سعدی نے اس مفہوم کو بڑے دل نشیں اسلوب سے ادا کیا ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اس مفہوم کو علامہ اقبال یوں ادا کرتے ہیں، بندہ مومن امین حق مالک است، غیر حق ہر شے کے بینی مالک ہست۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ جیسے حاکمیت کے باب میں حاکمیت کے بجائے خلافت ہے، ویسے ملکیت کے ضمن میں ملکیت کی بجائے امانت ہے۔ وہاں انسان کے لیے خلافت ہے حاکمیت کے ضمن میں، حکومت کے ضمن میں، اور یہاں معیشت کے میدان میں جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے وہ اس کے لیے ہمارے پاس ملکیت کا لفظ نہیں ہے بلکہ امانت کا۔ انسان کے لیے امانت ہے اور ملکیت اللہ کے لیے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے۔ جو کچھ انسان کے پاس ہے یا جو کچھ وہ جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے، اس اصول پر بھی قدغنیں ہوں گی۔ ظاہر ہے ملکیت کسی کی اور کسی کی ہے تو وہ قدغن لگا سکتے ہیں، ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا تو ضبط کر لیا جائے گا اور تعذیب کی سزا وار ٹھہرے گا۔ لیکن انسان جائز طریقے سے جو کچھ حاصل کرے گا تو وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، جو حاصل ہو گیا وہ امانت ہے۔ اس میں تصرف بھی صرف جائز طریقے سے کیا جا سکے گا، ناجائز طریقے سے تصرف ہوگا تو تصرف کا اختیار بھی ساقط ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا انقلابی نظریہ ہے۔ ایک وہ تصور ہے کہ ذاتی ملکیت کا حق بڑا مقدس ہے، میری شے ہے، میں جس طرح چاہوں استعمال کروں، میرا اختیار مطلق ہے، میں جو چاہوں کروں۔ ملکیت کا مطلب تو یہی ہے، میری بکری ہے، میں جب چاہوں ذبح کر دوں، تم کون ہو پوچھنے والے؟ میرا پیسہ ہے، میں جس طرح چاہوں اسے انویسٹ کروں۔ میں نے شراب خانہ کھولا ہے، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، جو آ کر پینا چائے پیے، نہ پینا چائے نہ پیے۔ میں نے کسی پر جبر نہیں کیا، میں بھی آزاد ہوں، وہ بھی آزاد ہے۔ میں نے قمار خانہ، کعبہ خانہ، نائٹ کلب اور انہی قبیل کے کاموں میں اپنا سرمایہ لگایا ہے۔ کوئی ان میں دلچسپی لے یا نہ لے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں امانت کا تصور ہے۔
جس کی امانت ہے اس نے جس حد تک اور جن پابندیوں کے ساتھ تصرف کا حق دیا ہے اس حد تک تصرف کر سکتے ہو، اس سے تجاوز کرو گے تو مجرم شمار ہوگے۔ غور کیجئے کہ معاشی سطح پر یہ کتنا عظیم انقلاب ہے۔ یعنی یہ کہ روس میں جو انقلاب آیا تھا وہ تو جو لوگوں سے یہ والی تصور جو ملکیت ہے یہ ختم کر کے اجتماعیت کو دے دیا گیا تھا۔ یہاں کا کسی کی ملکیت نہیں، اجتماعیت کی ملکیت بھی نہیں ہے، ملکیت تو صرف اللہ کی ہے۔ تو کتنا بڑا عظیم انقلاب ہے۔ مجھے علامہ اقبال کے یہ اشعار یاد آ رہے ہیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ کون کرتا ہے؟ اسلام، یہ نظریہ توحید۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ اس کے مالک نہیں ہوتے کہ ان میں فن خانی پیدا ہو جائے، وہ اس کے امانت دار ہوتے ہیں۔ وہ الٹا جو ہے وہ لرزاں ترساں رہتے ہیں کہ اس کا حساب دینا ہے جا کے، جس کا یہ مال ہے اس کے آگے سارا حساب پیش کرنا ہے کہ کہاں خرچ کیا تھا اور کدھر سے کمایا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ اس عقیدہ توحید کا جو تیسرا انقلابی پہلو ہے، اس پر گفتگو سے قبل چند اہم باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ یعنی اب یہ جو دوسرا پہلو تو یہ معاشی تھا، تو تیسرے پہلو یعنی جو سماجی پہلو اس سے بنتا ہے، اس پر گفتگو سے پہلے چند پہلو کی جو ہے وہ اہم باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ اس توحید کا ایک اعتقادی پہلو ہے، یعنی کسی کی عبادت اور پرستش نہ ہو سوائے اللہ کے۔ یہ وہ اعتقادی پہلو ہے جس کو ہمارا مذہبی طبقہ بھی جانتا ہے، ہماری روایت میں بھی موجود ہے، اس کے اوپر ہمارے خوب بحث و نزاع بھی ہوتا ہے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے اس پر عامل بھی ہے۔ لا تعبدوا الا ایاہ، کسی کو رکوع اور سجدہ نہ کیا جائے سوائے اللہ کے، کسی سے دعا نہ کی جائے سوائے اللہ کے۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، اس کا کوئی ند، اس کی کوئی ضد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے سوا کوئی حاجت روا، دستگیر اور پشت پناہ نہیں ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی ولیہ، نظر و نیاز، قربانی، الغرض کوئی بھی تعبدی عمل اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تمام امور یقیناً عقیدہ توحید کے مظاہر اور اس کے لوازم ہیں، یعنی یہ بھی اس کے متضمنات میں شامل ہیں۔ ان میں ذرا سی اونچ نیچ اور کمی بیشی ہوئی تو توحید ختم ہوئی اور شرک لازم ہو گیا۔ پھر تو معاملہ وہ ہو جائے گا جس کی طرف سورہ یوسف کی اس آیت مبارکہ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یعنی لوگوں کی اکثریت جو اللہ کو ماننے والوں کی ہے وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ میں اس وقت عقیدہ توحید کے انقلابی پہلوؤں کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، تسلیم شدہ ہیں، ان کو مانتے ہوئے اس کا وہ انقلابی پہلو جو ہے وہ سمجھانا مقصود ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ معاذ اللہ توحید صرف یہ ہے، یعنی یہ انقلابی پہلو یہ صرف توحید ہے۔ وہ والی توحید اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک محدود تصور ہے۔ اس توحید کی وسعت آسمانوں تک ہے، یہ جو اصلها ثابت و فرعها فی السماء، تو اس وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ توحید کی چھاپ تو پوری زندگی پر ہونی لابد منہ ہے، لیکن اس وقت کی اور اس دور کی شدید ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید نے اجتماعی زندگی کے ان تین گوشوں یعنی معاشرتی، معاشی اور سیاسی گوشوں میں جو عظیم انقلاب برپا کیا ہے، اسے نہایت وسیع پیمانے پر محکم دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ چھپا کے نہ رکھا جائے کہ جی کل بتائیں گے، آج پیش کیا جائے بھئی ہماری توحید تو یہ چیز ہے۔ ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایک میں تین اور تین میں ایک جیسا غیر منطقی قسم کا عقیدہ نہیں ہے جس کا عام زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، یا یہ کہ یہ کوئی کثرت والا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو پورے نظام زندگی کے اندر یہ تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ تو اس کو تو بیان کرنے کی، علم نشر کرنے کی، کھولنے کی، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، اس کا ایک پورا جو ہے وہ خاکہ تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ذریعے سے موجودہ باطل اور مادہ پرستانہ تمام نظریات اور نظام آئے زندگی کا ابطال اور اسلام کی حقانیت کا احقاق ہو سکے گا۔ سیاسیات کے شعبے میں توحید کا انقلابی تصور یہ ہے کہ ہر نوع کی حاکمیت انسانی کا خاتمہ، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہے۔ سیاسی سطح پر انسان کے لیے اسلام نے خلافت کا اصول دیا ہے۔
معاشیات اور اقتصادی شعبہ میں توحید کا انقلابی تصور یہ ہے کہ انسان کی ملکیت مطلقہ کا خاتمہ، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی ہے۔ اس سطح پر ہمارا دین امانت کا تصور دیتا ہے۔ ان دونوں امور میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ بھی اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت کی محدودیت کی وجہ سے تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اور تیسرا شعبہ یعنی معاشرتی سطح پر عقیدہ توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہے۔ اب اس کے متعلق مجھے اختصار سے روشنی ڈالنی ہے۔ تو انقلاب کا تعلق اجتماعی گوشوں سے ہوتا ہے جو تین ہیں: سیاسی میدان، معاشی میدان اور سماجی میدان۔ توحید سیاسی سطح پر کیا تبدیلی لانے کی تقاضا کرتی ہے، توحید معاشی سطح پر کیا تبدیلیاں لانے کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اختصار کے ساتھ میں نے بتایا، اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس کی وضاحت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو ان کی کتاب ہے خطبات خلافت، اور اس سے بھی زیادہ اگر وضاحت دیکھنی ہو تو ان کے بہت سے لیکچرز ہیں: اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اور یہ پھر کہ خلافت موجودہ دور میں خلافت کا نظام کیا ہوگا۔ اس موضوعات پر کئی مواقع پہ انہوں نے لیکچرز دیے، ان کے بنیادی جو ٹاپکس میں سے ہے یہ، تو ان کا مطالعہ کریں گے، سنیں گے تو خود آپ کا اپنا اعتماد اسلام پر اور ایمان پر پہلے سے بڑھ جائے گا۔ اب آ جائیں جی کامل مشاورت، معاشرتی مساوات، یہ بھی توحید کا تقاضا ہے جس کا آج دنیا میں بات کی جا رہی ہے، اور اصل میں اسی کی کمی کی وجہ سے پھر اس طرح کی جو ہے نا فسادی نظریات جنم لے رہے ہیں: میرا جسم میری مرضی، کہ جب انسانوں کا ایک حصہ دوسروں پر ظلم کرے گا، وہ جنس کی بنیاد پر ہو یا یہ کہ رنگ کی بنیاد پر ہو، نسل کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد، کسی بھی بنیاد پر ہو، تو اس کا رد عمل لازمی آئے گا۔ عدل جہاں پہ بھی جو ہے وہ سفر کرے گا تو اور ظلم جو ہے وہ وہاں پہ پنپے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک عدم استحکام اس معاشرے میں لازماً پیدا ہو کے رہتا ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ المیہ رہا ہے کہ جہاں ایک طبقہ خدائی اختیار یعنی ڈیوائن رائٹ کا مدعی رہا ہے، وہ بعض جگہوں پہ سیاسی طبقے نے یہ کام کیا، کہیں مذہبی طبقے نے یہ کام کیا، اسی طرح یہ کہ یہ مختلف جنس کی سطح پہ بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ کہ مختلف ذاتوں کی بنیاد پہ بھی ہوا ہے۔ اور جہاں انسان ملکیت مطلقہ کی ضلالت میں مبتلا رہا ہے، وہاں وہ اس گمراہی میں بھی ٹھوکریں کھاتا رہا ہے کہ انسانوں میں ذات پات اور اونچ نیچ کی تقسیم ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو بادشاہ بنے گا، جس کو آپ حاکمیت کا اختیار دیں گے، وہ باقیوں ہی کی طرح اگر سمجھا جائے، اس کا خون بھی ویسا ہی ہو، وہ بھی اسی طرح بی پازیٹیو اے پازیٹیو ہو، تو پھر یہ کہ اس کا حق کیسے مانا جائے گا؟ تو پھر لازم ہے کہ مانا جائے کہ یہ کسی خاص خون کی پیداوار ہے، یہ کسی کے سر سے نکلا ہے، یا یہ کہ یہ کوئی سورج کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ہے، تو یہ اس طرح سے پھر وہ ایک خاص اسپیشل بریڈ تیار کر کے پھر اس کو حاکم بنایا جاتا ہے۔ تو انسانوں میں ذات پات اور اونچ نیچ کی بھی تقسیم اسی طرح ہے، یہ ضلالت بھی موجود رہی ہے۔ جبکہ توحید کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان برابر ہیں۔ اب یہ شودر اور برہمن کا فرق بھی، اور جو مزدور اور سرمایہ دار کا فرق بھی، اور اس طرح کے جتنے بھی دولت کی بنیاد پر جو اونچ نیچ کے تصورات ہیں، ذات پات کی بنیاد پر ہیں، رنگ کی بنیاد پر ہیں، یا جنس کی بنیاد پر ہیں، ان سب کا خاتمہ۔ کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں۔ یہ برہمن اور شودر کی تقسیم، یہ رنگ اور نسل پر افتخار انسان کے اپنے ذہن کے تراشے ہوئے فلسفے ہیں۔ یہ انسان کے تنگ ذہن اور قلب کے تراشیدہ اصنام ہیں۔ معاشرتی سطح پر توحید کا انقلابی تصور یہ ہے: یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں بکھیر دیا۔ اے نو انسانی، تقوی اختیار کرو اس مالک اور پروردگار کا جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس جوڑے سے دنیا میں کثیر تعداد میں مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ یعنی پوری نو انسانی ایک ہی جوڑے کی اولاد ہے۔ بدقسمتی سے توحید کے ماننے والوں میں بھی مرور زمانہ اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اونچ نیچ کی تقسیم آ گئی۔ اب یہ دیکھیں نا، توحید آلودہ ہو گئی۔ جب آپ کے ہاں بھی یہ مسلی اور شیخ اور سید زادے یہ تقسیم آ گئی، تو یہ وہ والی توحید تو نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ اب اس توحید کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے توحید کے ماننے والوں میں بھی مرور زمانہ اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اونچ نیچ کی تقسیم آ گئی ہے۔ سید زادہ، وہ چاہے واقعی سید زادہ ہو یا بنا ہوا سید ہو،
وہ چائے زانی اور شرابی ہو، اس کے گھٹنے کو احترام کے ساتھ ہاتھ لگایا جائے گا۔ یہی صورتحال، یہی تقسیم وڈیروں، زمینداروں اور ان کے مزارعین اور پیروں اور ان کے مریدوں کے مابین بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اب تو اچھی بلی انقلابی جماعتوں میں بھی محترم ہوتے ہیں باقاعدہ سرکولر کے ساتھ۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ ایک طرف نسل کی نفی اور دوسری طرف نسل پرستی کا یہ عالم۔ اگر کامل سماجی مساوات نہیں ہے تو کسی درجے میں بھی وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اور جہاں سب لوگوں کے لیے برابر جو ہے وہ حقوق و فرائض کا معاملہ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ کوئی تنظیم یا وہ کوئی اکائی جو ہے اس کو بھی آپ اسلامی اکائی قرار نہیں دے سکتے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، یہ ساری تقسیمیں غلط ہی نہیں موجب فساد ہیں، کوئی اونچا اور کوئی نیچا، اس لیے کہ سب کا خالق ایک اللہ ہے اور سب ایک انسانی جوڑے یعنی آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ یعنی بنانے والا کون؟ اللہ۔ اس نے بنایا کس سے؟ آدم اور حوا سے۔ تو جب بنانے والا بھی سب کا ایک ہی ہے اور جس ذریعے سے اس نے پیدا کیا ہے وہ بھی سب کا ایک ہی بنیاد اور اساس ہے، تو پھر اونچ نیچ کے تصورات کدھر سے آ گئے؟ تو کون اونچا اور کون نیچا، کون اعلیٰ اور کون ادنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میں اعلان فرما دیا، لیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی فضل ولا لاسود علی ابیض فضل علی ابیض فضل ولا بیض علی اسود فضل، نہ ہی الا بالتقوی، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، بنائے فضیلت صرف تقوی ہے۔ فضیلت اگر کوئی ہے تو وہ خدا ترسی اور اعلیٰ سیرت و کردار کی بنا پر ہے اور وہ معاملہ آخرت میں ہوگا، یہ نہیں کہ دنیا میں اس سے حق زیادہ ملنا شروع ہو جائے۔ تمام انسان اس دنیا میں کامل سماجی مساوات رکھتے ہیں۔ غور کیجئے، اس سماجی و معاشرتی مساوات کا تعلق بھی توحید ہی سے ہے، چونکہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب برابر ہو گئے۔ کوئی چھوٹا اللہ کسی کا پیدا کرنے والا ہوتا اور کوئی بڑا اللہ کسی اور کا پیدا کرنے والا ہوتا تو اونچ نیچ ہو جاتی۔ یہ جیسے ہندوؤں میں تصور ہے کہ برہمن کو ایشور کے سر سے پیدا ہوا ہے اور شودر اس کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے، انہوں نے ایک ایشور ہی میں یہ تقسیم کر دی۔ تو توحید یہ ہے کہ ایک ہی اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب انسان ایک ہی انسانی جوڑے کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ہم تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے جدا جدا خاندان، قبیلے اور قومیں بنائیں تو باہم شناخت اور تعارف کے لیے، نہ کہ فخر و تکبر کے لیے۔ بے شک تم میں سے عزت دار تو اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس وقت تک گفتگو کا نتیجہ اور حاصل یہ ہوا کہ اسلام کا انقلابی نظریہ توحید اس کی دعوت پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید لہذا دعوت، تبلیغ، تنذیر، تبشیر، انذار اور تربیت اور تزکیہ یہ سب کام ہوں گے بذریعہ قرآن۔ ان تمام کاموں کے لیے انذار آخرت نہایت عام ہے، لیکن یہ انذار آخرت دراصل انسان کی انفرادی اعلیٰ سیرت کی تعمیر کے لیے بنیادی پتھر ہے، جس پر ایک بندہ مومن کا کردار اور سیرت آگے بڑھے گی۔ آخرت پر یقین، محاسبہ کا یقین، جزا و سزا پر یقین، اس کے بغیر اس کی سیرت کی تعمیر محال ہے۔ یہ وہ پختہ نہیں ہو سکتا ایک فرد اس کے بغیر، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس تعمیر سیرت کے پروگرام کی تقویت کے لیے ذرائع کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، دوام ذکر الہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ہیں۔ انقلاب کے اعتبار سے، یعنی انفرادی سیرت کا معاملہ الگ ہے، انقلاب آپ نے لے کے آنا ہے تو اس کے اعتبار سے، جیسا کہ میں قدر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، انقلابی نظریہ عقیدہ توحید کی یہ 3 کورولریز یعنی 3 لوازم اور نتائج ہیں۔ نمبر 1 معاشرتی اور سماجی کامل مساوات، دوسرے معاشی سطح پر ملکیت مطلقہ کے تصور کا خاتمہ اور اس کے بجائے امانت کا تصور، اور تیسرے سیاسی سطح پر جو اہم ترین ہے یعنی حاکمیت مطلقہ نہ کسی ایک فرد کی ہے، نہ کسی مخصوص خاندان کی ہے، نہ قوم کی ہے، نہ عوام کی ہے، نہ پوری نوع انسانی کی ہے۔ It belongs to Allah and Allah alone.
سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ پس اسلامی انقلاب کے لیے اصل میں ان تین چیزوں کو ایمفیسائز کرنا ہوگا، ان پر زور دینا ہوگا، ان کو بار بار بیان کرنا ہوگا، تاکید سے بتانا ہوگا، ان کی اہمیت کو واضح، نمایاں اور اجاگر کرنا ہوگا۔ ان کو نظر انداز کر کے زور ہو جائے نماز اور روزے وغیرہ پر تو در حقیقت انقلابی عمل کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ کچھ مذہبی اور اخلاقی اصلاح کا کام ہو جائے گا، کچھ لوگ اچھے مسلمان بن جائیں گے، یہ اور ایسے دوسرے کچھ اچھے کام ہو جائیں گے، ان میں کوئی شک نہیں، لیکن انقلابی عمل کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ یعنی جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا، یہ پہلا گفتگو کا حصہ مکمل ہو گیا ہے، یعنی ایک نظریہ ہو، انقلابی ہو اور اس کی اشاعت کی جائے، یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب میں خاص طور پہ جو مختلف جماعتوں میں اور خاص تنظیم اسلامی میں جو ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس تناظر میں ہم دیکھ لیں کہ پچھلے 18 سالوں میں ہم نے زیادہ زور کس طرف لگایا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایمفیسائز تو اس پر کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو انقلابی عمل کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنی قیادت کی تمام تقریریں 18 سالوں کی چھان لیں، ڈھونڈ لیں، ان سے طلب کر لیں، مانگ لیں، اس حوالے سے کوئی آدھے گھنٹے کا بیان ہی نکال کے لے آئیں۔ اس کے بعد جو کچھ تربیتی کورسز بھی ہوتا ہے، وہ جو تو ہوتا ہے وہاں پہ تجہیز و تکفین کے طریقے تو ضرور سکھائے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ منہج پر ایک صاحب آ کے کوئی 2 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا ایک لیکچر ہوتا ہے جو ڈیلیور کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ڈاکٹر صاحب نے 11 گھنٹوں میں بیان کی ہے، یہ 11 بھی نہیں ہے، یہ اصل میں جمعے کی 1.5 گھنٹے کی 11 تقریریں ہیں، تو یہ تو مجموعی طور پہ 16-17 گھنٹے بن جاتے ہیں، اور جس کتاب کی ضخامت جو ہے وہ 410 صفحات پر ہے، اس کو ایک صاحب 2 گھنٹوں میں بیان۔ ہم نے صرف پہلا یہ چیپٹر پڑھا ہے، اور اس میں شاید ہمارے اب 3 گھنٹے صرف ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی صرف پہلا نقطہ پڑھا ہے۔ تو اب ظاہر ڈاکٹر صاحب کی تفہیم کرانے کے لیے تو ان سے زیادہ ٹائم درکار ہے، کیونکہ آپ نے مزید وضاحت کرنی ہے، کھولنا ہے اس کو، اور جو ہے وہ مبین کرنا ہے، وضاحت کرنی ہے اس کی، تو اس کے لیے تو آپ کو زیادہ ٹائم درکار ہوگا۔ تو وہ 2 گھنٹے میں تو بس ایک خاکہ ہے جو پیش کر دیتے ہیں، اور اسی لیے بدقسمتی سے مجھے وہ اصطلاح استعمال کرنی پڑتی ہے رٹو طوطے کی، کہ خود سمجھ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بس ایک کتاب ہے، جیسے ایک لیکچرار آ کے کسی موضوع پہ لیکچر دے کے چلا جاتا ہے، اس کا پریکٹیکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک ایسے ہی انداز میں وہ بس ایک لیکچر ڈیلیور ہو جاتا ہے، نوٹس بنانے والے نوٹس بنا لیتے ہیں، اور پھر انہیں بھی جب کہیں جا کے تقریر کرنی ہو تو ویسے ہی تقریر کر دیتے ہیں، لیکن اس کا خود عمل ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری جماعت میں اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے، اس کو تو دیکھنے کی کوئی زحمت ہی نہیں کرتا۔ ظاہر ہے وہ ایک اکیڈمک چیز ہے تو اکیڈمی کی حد تک ہے، عمل کے لیے تو وہ کلرک ہوتے ہیں نا، جو پھر وہ لکھ کے دے دیں وہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک انقلابی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نظریہ انقلابی، اور اس انقلابی نظریے پر ایمفیسائز ہو، اس پر زور ہو، اسے بیان کیا جائے، اسے واضح کیا جائے، لوگوں کے سامنے کھولا جائے۔ اب یہ تو یہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود وضاحت کر دی کہ اس توحید کے انقلابی تقاضے کے طور پر ان 3 نظاموں پر ہمیں ایمفیسائز کرنا ہوگا، چنانچہ انہوں نے کیا بھی ہے۔ پوری ایک تحریک خلافت اٹھائی، اسی مقصد کے لیے اٹھائی تاکہ اس کی جو خلافت کی برکات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، جو نوع انسانی پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، عام کیا جائے۔ پھر جب طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو چاہا کہ یہ ساری چیزیں ان تک بھی پہنچے، انہیں بھی معلوم ہو کہ یہ صرف سزائیں دینے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک نظام عدل اجتماعی قائم کرنے کا معاملہ ہے توحید کی بنیاد پر۔ تو پھر اپنی اس کتاب کا فارسی میں ٹرانسلیشن کرا کے ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ملاقاتیں بھی کوئی ان کے پاؤں چومنے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ نظریات ان تک ٹرانسفر کرنے کے لیے ملاقاتیں بھی کرنے کی خواہش رکھی گئی تھی۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ تو سارا کچھ انقلابی نظریے سے متعلق ہو گیا۔ میں یہ ایک بات اور چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ انقلابی نظریہ بیس کرتا ہے، اس کی اساس توحید ہے، تو اس توحید کی محبت بھی تو انسان کے اندر پیدا ہو نا، تاکہ اس سے پھر اسے اور موٹیویشن ملے گی۔ اور یہ جو ہم نے اسے صرف ایک پوٹلی عقیدے کی بنا کے اس وقت ہمیں وراثت میں ملی ہوئی شے کے طور پر رکھ لیا ہے، تو اس سے تو وہ موٹیویشن نہیں ملتی، اسی لیے تو امت خرافات میں کھو گئی ہے، اسی لیے تو روایات نے جو ہے کہ جنگل نے آ کے اس نظریے ہی کی جو ہے اس بیج ہی کو گویا بالکل بجھا کے رکھ دیا ہے، دبا دیا، دفنا دیا ہے۔ تو اب اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس نظریے کو بھی، اس توحید کو بھی اثر نو اجاگر کیا جائے۔
تو جان لیجئے کہ آج کی علمی سطح پر اس نظریے کو، یعنی وہ جو اصل میں جو ڈاکٹر صاحب کا قرآن اکیڈمی بنانے کے پیش نظر جو نظریات ہیں وہ یہی تھے کہ اعلیٰ علمی سطح پر اس کا احقاق کیا جائے، اس کا حق کنا ثابت کیا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پہ اسے ایک بنا دیا گیا ہے ایک تنازع کا باعث، یہ جو وحدت الوجود کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو گمراہ کن عقیدے ہیں کہ اس میں چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے اس کی بالکل ایک نئی تعبیر کر کے پیش کیا ہے، اور یہ آج کی علمی سطح پر مانے جانے والی شے ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے آخری تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ چیز آپ کو تنگ تو کرے گی لیکن یہ آپ کے لیے ہے ضروری۔ اس حوالے سے جب اس کو پر فیصلہ کرنا تھا تو ظاہر ہے ویسے تو رشید ارشد صاحب کو بہت چڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ اس معاملے میں ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی رائے ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر ابصار صاحب شورا میں بیچارے تڑپتے رہے کہ آپ ان کو بھی بلا لیں۔ دوسری طرف کے تو بڑے باہر سے اسکالر بلا لیے تھے، ان کی باتیں سنائی گئی، لیکن یہ کہ اس موضوع پر باوجود اس کے کہ ڈاکٹر ابصار صاحب نے بھی ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کہی کہ رشید ارشد صاحب کو بلا لیں، ان سے بھی سن لیں کہ وہ وحدت الوجود کے حوالے سے اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کیا سوچیں ہیں جو پنپ رہی ہیں، اور علمی حلقوں میں اس حوالے سے کیا بحث ہیں کہ جو چل رہی ہیں، لیکن یہ کہ انہیں ٹرخا دیا گیا، ان کی بات نہیں مانی گئی اور اس پر وہ ایک فیصلہ کر لیا گیا۔ تو یہ صرف علمی بات نہیں ہے صاحب، یہ آپ کے اس نظریہ توحید کو محکم کرنے والی، اس کے لیے اس کو مستند بنانے والی، آج کے اعلیٰ ترین علمی سطح پر اس کو قابل قبول بنانے والی چیز ہے۔ اور یہ صرف علمی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس بیج کو جا کے یعنی ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت کے نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل، تو اس بنیاد سے اٹھا کر اسے نظام خلافت اور وہ بھی عالمی نظام خلافت تک لے کے گئے، تو معلوم ہوا وہ بھی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس نظریہ توحید کے ساتھ، اس سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کیا ہے کرنے کا، وہ اسی نظریے کو تقویت دینا، اس کو آج کی علمی سطح کے اوپر جو ہے وہ مبرہن کر کے، واضح کر کے، واشگاف کر کے، اور آج کی جو بھی علمی دلائل ہیں اس کے مطابق بنا کر تو پیش کرنا ہے۔ اسی طرح جو تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس ہے، یہ تنظیم اور انجمن آپس سے جدا جدا اور الگ تھلگ اور بالکل مختلف نہیں ہیں، بلکہ اس کی قرارداد تاسیس کے بھی جو آخری پیراگراف ہیں، جو میں نے کل بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا لیکن آج میں پھر سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات مؤکد ہو جائے کہ اس کی بھی ایک ضرورت ہے۔ یہ جو نظریہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کو مؤکد کون کرے گا، اس کا علمی استدلال کون پیش کرے گا، وہ کام انجمن کے، وہ اتنا بڑا کام ہے، اس کے لیے علیحدہ ادارے کی ضرورت ہے۔ وہ کر کے تو اسے اڈاپٹ کون کرے گا، اسے عوام میں کون لے کے جائے گا، اسے لوگوں تک اس کی تبلیغ کون کرے گا، یہ تنظیم کا کام ہے۔ لہٰذا تنظیم کی قرارداد تاسیس کا بھی آخری پیراگراف، جو ہر تربیتی کورس میں امیر تنظیم اسلامی اس قرارداد کا مطالعہ تو کراتے ہیں، لیکن کمال جو ہے نا وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اس آخری پیراگراف کو کہتے ہیں یہ آپ جا کے خود پڑھ لیجئے گا۔ انہیں معلوم ہے لوگوں کی عادتوں کا کہ انہوں نے کہاں جا کے پڑھنا ہے۔ ویسے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ پوری قرارداد ہی جا کے خود پڑھ لیجئے گا، لیکن یہ کہ باقی تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگا کے یہ 3 پیراگراف پڑھا دیتے ہیں اور آخری پیراگراف خود پڑھ لیجئے گا، تو وہ میں آپ کو پھر سنانا چاہتا ہوں۔ عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ، عامت الناس اخرجت للناس کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ وہ والے ناس ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے، اس کے ضمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کے باطل عقائد و رسوم اور دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات، تمام آج کے جتنے بھی فلسفے ہیں، کا مدلل ابطال کیا جائے۔ یہ مدلل ابطال کون کرے گا؟ یہ تنظیم کے کرنے کا کام نہیں، یہ انجمن کے کرنے کا کام ہے، اور اس کے جو بھی تحقیق کا شعبہ ہو وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ پوزیشنیں انجوائے کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ محنت کرنے کی بات ہے۔ اور ویسے پچھلے 15 سالوں میں اس میدان میں کوئی کام اگر انجمن نے کیا ہو تو وہ بھی رفقا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، تو ہم غلط ثابت ہو جائیں گے۔ اور حیات انسانی کے مختلف پہلوؤں کے لیے، حیات انسانی کے مختلف پہلو یعنی یہ جو 3 ہیں، سماجی میدان، معاشی نظام، سماجی میدان کے لیے کتاب و سنت کی ہدایت اور رہنمائی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے، یعنی اور نہ صرف یہ کہ ان اصولوں کو بیان کیا جائے، ان اصولوں کا آج انطباق کیسے ہوگا، آج اس کے لیے اسٹیٹ کرافٹ کیا ہوگا، وہ کیا نظام ہوگا کہ جس کے تحت وہ اصول جو ہے وہ کار فرما ہوں گے، تاکہ ان کی اصلی حکمت اور عقلی قدر و قیمت واضح ہو۔ یعنی یہ وضاحت آپ کریں گے تو ظاہر عوام کو تو سمجھ نہیں آئے گی،
لیکن جس کو آپ کہتے ہیں معاشرے کے اندر ایک دانشمند اور دانشوروں کا طبقہ ہوتا ہے، تو وہ تو اپنے تخیل کی پرواز سے آپ کی اس وضاحت کی روشنی میں آنے والے نظام کی ایک تصویر تو دیکھیں گے نا، تو پھر ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور وہ شبہات و شکوک رفع ہوں جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ کرنے کا کام تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف ایک اور کام ہے کہ اس توحید کو ہم نے بنا لیا ہے بس ایک وہ اسی حد تک، جیسے یہاں ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ سجدہ کسی کو نہیں کرنا، رکوع کسی کو نہیں کرنا، غیر اللہ سے جو ہے وہ دعا نہیں مانگنی، اور اسی پہ سارے جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس توحید کا ایک تقاضا فرض کے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ اس توحید کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو آپ سے کامل اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ نے اس کے کچھ احکام مانے، کچھ نہیں مانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح کی اطاعت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس سے آگے یہ کہ توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ کی امانت آئی ہے، جو دین آیا ہے، جو احکام آئے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کریں، فریضہ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ جو ہے ادا کریں۔ اور ایک تقاضا یہ ہے کہ یہ صرف منہ زبانی نہ کریں بلکہ یہ کر کے دکھائیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ یعنی جب تک آپ نے دین قائم نہیں کر دیا تو آپ نے یہ ذمہ داری بھی پوری نہیں کی، اور دین قائم کرنا ویسے بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو یہ اب ایک توحید کے نتیجے میں جو ایک فرد کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کا یہ ایک جامع تصور ہے جو سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے جو تصور تو پہلے بھی ہے، عبادت جو ہے لفظ قرآن میں پہلے سے بھی موجود ہے، تو آپ نے عبادت کا ایک جامع تصور پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا وہ عبادت کا ایک مسخ شدہ اور جو ہے وہ محدود تصور ہے، ہم جامع تصور پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرائض دینی کا جامع تصور پیش کیا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے اقامت کا لفظ بھی آپ نے تو کوئی نیا انٹروڈیوس نہیں کروایا نا، قرآن مجید میں اناقیم الدین پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو اس کا ایک معنی آخر توحید کے ماننے والوں نے کوئی نہ کوئی تو کر رکھا ہوا ہوگا، اور وہ معنی اگر اتنا سا کر لیا کہ آپ نے کسی کو کلمہ سکھا دیا تو اقامت دین کی، تو اب یہ بھی تو ایک محدود تصور ہے جو موجود تھا۔ آپ نے اس تصور کو بھی اجاگر کیا کہ اقامت دین کا جو ہے وہ آپ کے نزدیک معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تکبیر رب کا ایک معنی ہے، تکبیر رب کا لفظ قرآن میں موجود ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو یہ الفاظ تو پہلے سے موجود ہیں۔ اس کا ایک معنی بھی معاشرے میں موجود تھا، چلا آ رہا تھا، اور وہ کیا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ تکبیر ہو گئی ہے۔ اور ایک معنی وہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، کہ جب تک اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا تو آپ نے تو تکبیر کی نہیں، اللہ کو تو نہیں بڑا کیا، بڑے تو یہاں اور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ نے توحید کے مختلف پہلوؤں کو مختلف حوالوں سے ہر جگہ پہ اجاگر کرنا ہے، اور یہ صرف فرائض دینی کے جامع تصور سے انقلاب نہیں آیا کرتے، یا بلکہ یہ تو جو بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو فکر ہے جو یہاں پیش کی گئی ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، اس کی بنیاد پہ بھی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن وہ تبدیلی روحانی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ ایک مادی تبدیلی ہوگی۔ اس کو روحانی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ توحید کا اعلیٰ سطح پہ جو ہے نا، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایجاد و ابداع والی کتاب میں واضح کیا ہے، وہ بھی کریں تاکہ اس ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ جذباتی والا ایمان یہاں کام نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہ وہ ایک شعوری اور عقلی ایمان کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو موٹیویشن صرف انسانی ہمدردی کو اور ظلم کے خاتمے کو اور ظالموں کے خاتمے کے ساتھ نہ جوڑا جائے، بلکہ اسے جوڑا جائے اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ، آخرت کی فلاح کے ساتھ، اور وہ جوڑنے کے لیے فرائض دینی کا جامع تصور ہے۔ یہ ایک پورا پیکج ہے۔ اس کو جب آپ کاٹ دیں گے تو ٹھیک ہے، کچھ آپ کو اپنے جو مریدین خاص ہیں، جو اندھے بہرے ہیں اور جن جو بس رٹو توتوں کی طرح ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے ساتھ چل لیں گے، آپ معاشرے میں کوئی تبدیلی لے کے نہیں آ سکتے۔ تو بہرحال جو بھی مخلص ہو، جو واقعی تبدیلی چاہتا ہو، جو اس احیائی فکر کا جو ہے سچا پاسبان ہو، اسے سمجھنا چاہیے یہ پورا پیکج ہے کیا۔ تو یہ پہلا جو ہم نے حصہ پڑھا ہے، اس میں یہ باتیں ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر تعصب سے پاک ہو کر، اور اسی طرح ہر نفرت اور ہر محبت سے پاک ہو کر، معروضی طور پر آبجیکٹیولی ان حقائق کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔